اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ سبق میں ہم نے تصحیح کے جملہ قواعد کو بیان کیا ہے. تصحیح کا عمل مکمل کر لینے کے بعد، چونکہ تصحیح کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک نیا مخرج دریافت کر لیا. پہلے مخرج کو کل عدم کر کے ایک نیا مخرج ہم نے دریافت کر لیا ہے. اب وہ نیا مخرج جو ہے جس کو ہم نے تصحیح کا نام دیا ہے، اس نئے مخرج سے سہام نکالنے کا طریقہ ہے. اس نئے مخرج کے آگے بریکٹ میں لکھے تصحیح. اس نئے مخرج یعنی تصحیح سے سہام نکالنے کا طریقہ. تصحیح سے سہام نکالنے کا طریقہ. پہلے مرحلے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل مسئلے سے جو سہام نکلے ہیں اصل مسئلے سے جو سہام نکلے تھے اس کو ضرب دیں مضروب میں. اس کو ضرب دینا ہے مضروب میں. تو تصحیح سے سہام نکل آئیں گے. یہ بات تو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں. اب پچھلے سبق میں جو آپ نے مثالیں نکالی تھیں ان میں سے ایک مثال کو سامنے لائیں. مثلا پچھلے سبق میں ہم نے ایک مثال نکالی تھی، 2 بیویاں، 6 دادیاں، 10 بیٹیاں اور 7 چچا. یہ پچھلے سبق میں ہم نے ایک مثال نکالی تھی. آپ اس کو سامنے لا سکتے ہیں. 2 بیویاں، 6 دادیاں، 10 بیٹیاں اور 7 چچا. جی بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو آپ دیکھو مضروب کیا ہے. مضروب ہے 210. تو تصحیح سے سہام نکالنے کا طریقہ بتایا کہ مضروب کو اصل مسئلے سے نکلے ہوئے سہام میں ضرب دیں. اصل مسئلے سے سہام کیا نکلا تھا؟ 2 زوجات کا 3 نکلا تھا. تو ہم نے 3 کو ضرب دیا 210 میں. یہ 2 زوجات کا سہام نکل آیا 630. ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے مضروب میں ضرب دیا 4 کو، جو 6 جداد کا 4 ہے. تو 4 کو جب ہم نے 210 میں ضرب دیا تو ان کے سہام کیا نکلے تھے؟ 840. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلیں. 210 کو 16 میں ضرب دیا تو سہام نکلے جی 360. ٹھیک ہے. آگے چلیں. 210 کو 1 میں ضرب دیا تو سہام نکلے 210. اب ان سب کو ہم نے جمع کیا. آپ نے یہ عمل پچھلے سبق میں کیا تھا. تو 50 40
یعنی تصحیح سے سہام نکالنے کا یہ طریقہ آپ نے سمجھ لیا ہوا ہے۔ یہ پچھلا سبق آپ کے سامنے ہے۔ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے تصحیح نکالی ہے اس سے سہام نکالنے کا طریقہ کہ مضروب کو اصل مسئلے سے نکلے ہوئے سہام میں ضرب دے دیں۔ جب آپ نے مضروب کو اصل مسئلے سے نکلے ہوئے سہام میں ضرب دیا تو تصحیح سے سہام نکل آئے، لیکن یہ سہام جو نکلے ہیں یہ فریق کے سہام ہیں۔ یہ کس کے سہام ہے؟ فریق کے۔ تو اب آپ یہ لکھیں، تصحیح سے ہر فریق کے سہام نکالنے کے لیے ہر فریق کو اصل مسئلہ سے جو حصہ ملا ہے اس کو ضرب دیں مضروب میں۔ ہاں، ضرب دے کر جو حاصل ضرب ہوگا وہ اس فریق کا حصہ ہوگا تصحیح سے۔ یہ عمل تو آپ نے دیکھ بھی لیا اور آپ نے سمجھ لیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ہر فرد کا الگ الگ حصہ معلوم کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ سوال لکھ لیں، سوال، تصحیح سے ہر فرد کا الگ الگ حصہ معلوم کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ فریق کا حصہ معلوم کرنے کا طریقہ تو آپ سمجھ گئے نا، فریق یعنی زوجات ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ الگ الگ بیویوں کا کتنا کتنا حصہ بنتا ہے۔ جیسے مثلا آپ نے 10 بنات کا حصہ نکالا ہے، اب 10 بنات میں سے ہر بنت کا الگ الگ حصہ نکالنا ہے۔ اس طرح آپ نے 6 جدات تھیں تو 6 جدات کا حصہ تو آپ نے دیکھ لیا، 840۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک دادی کا کتنا ہے۔ اسی طرح 7 چچاؤں میں سے ہر ایک چچا کا الگ الگ کتنا ہے۔ سوال سمجھ گئے؟ تصحیح سے ہر فریق کے سہام نکالنے کا طریقہ آپ سمجھ گئے۔ اب سوال کیا ہے کہ تصحیح سے ہر فرد کا الگ الگ حصہ معلوم کرنے کا طریقہ، کیونکہ ایک فریق میں کئی افراد ہیں۔ یہ بھی سوال کے ساتھ جمع کر لیں، کیونکہ ایک فریق میں کئی افراد ہیں تو ہر فرد کا الگ الگ حصہ بتا دیں۔ اس کے ہم نے آپ کو 4 جواب دینے ہیں۔ کتنے جواب دینے ہم نے آپ کو؟ 4۔ ایک جواب جو کتاب میں لکھا ہوا موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ہم آپ کو اپنی طرف سے بتا رہے ہیں، اور وہی سب سے آسان طریقہ ہے، وہی سب سے آسان طریقہ۔ لکھ لیں یہ، وہ کیا ہے؟ کہ تصحیح سے جو آپ نے فریق کا حصہ معلوم کر لیا ہے اس کو اسی فریق کے عدد رؤوس پر تقسیم کر لیں۔
یہ پہلا طریقہ اور آسان ہے. تصحیح سے جو آپ نے فریق کا حصہ نکال لیا ہے اس کو اسی فریق کے عدد رؤوس پر تقسیم کر دیں. اب اس کو سمجھنے کے لیے اوپر والی مثال پہ چلے جائیں. جی، تصحیح سے زوجات کو کتنا حصہ آپ نے نکالا؟ 630. 630 کو تقسیم کر دیں 2 پر. کر لیں آپ. 630 کو تقسیم کیا 2 پر تو کیا نکلا ایک بیوی کا حصہ؟ 315 نکل آیا فریق کا فرد کا حصہ. اسی طرح آپ آگے چلیں. جداد کا حصہ آپ نے معلوم کیا 840. 840 کو آپ تقسیم کر دیں 6 جداد پر. ہاں جی، 140 نہیں ہوگا. 840 کو 6 پر تقسیم کیا. ہاں، 840 تقسیم بر 6 140. ٹھیک ہے، 140 ایک دادی کا نکل آیا. یہ سمجھ گئے؟ آگے چلیں. 3360 کو تقسیم کریں 10 پر. جی ٹھیک ہو گیا، 336 نکل آیا. یہ ایک فرد کا حصہ ہے. آگے چلیں. 210 کو آپ نے تقسیم کرنا ہے 7 پر. تو 30 نکل آیا ایک فرد کا حصہ. یہ تو آپ کو حصے آپ کے سامنے، یہ ہم نے آسان طریقہ آپ کو بتا دیا. یہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے اور یہی سب سے آسان طریقہ کہ فریق کے سہام کو فریق کے عدد رؤوس پر تقسیم کرنا. مختصر جملہ یہ ہے، فریق کے سہام کو فریق کے عدد رؤوس پر تقسیم کرنا. اب جو حاصل نکلے گا وہ ہر فرد کا حصہ ہوگا. آگے 3 طریقے جو آگے ہم بتائیں گے وہ آپ کو بتائے ہیں کتاب والے نے. ذرا مشکل ہے لیکن چونکہ ہم نے کتاب کو بھی تو حل کرنا ہے اس لیے کتاب پر آ جائیں. اچھا جی، کہتا ہے ہر فریق کو جو حصہ ملا ہے اصل مسئلے سے، جو حصہ ملا ہے اصل مسئلے سے، اصل مسئلے سے جو حصہ ملا تھا اس کو تقسیم کریں
اسی فریق کے عدد رؤوس پر. ہاں یہاں ہم نے اصل مسئلے کا حصہ دیکھنا ہے، تصحیح کا ملا ہوا حصہ نہیں دیکھنا. ہر فریق کو جو حصہ ملا ہے اصل مسئلے سے، اس کو تقسیم کریں اسی فریق کے عدد رؤوس پر. جو حاصل نکلا اس کو ضرب دیں مضروب میں. جو حاصل نکلا اس کو ضرب دیں مضروب میں. اب جو حاصل نکلے گا وہ ہر فرد کا حصہ ہوگا تصحیح میں سے. یہ ایک طریقہ ہے. اب آئیں اوپر والی شکل کو دیکھیں. ہاں جی، اصل مسئلے سے کیا ملا تھا فریق کو؟ 3 ملا تھا. کہتے 3 کو تقسیم کرو 2 پر. 3 کو فریق کے عدد رؤوس پر تقسیم کرو، کیونکہ فریق کا عدد رؤوس 2 ہے تو 3 کو تقسیم کیا 2 پر. کیا نکلے گا؟ ایک صحیح 1/2. ایک صحیح 1/2 نکلے گا. ایک صحیح 1/2. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ایک صحیح 1/2. اب اس کو ضرب دے دو مضروب میں. ایک صحیح 1/2 کو ضرب دینا ہے 210 میں. ہاں تو یہ نکلے گا 315. سمجھ گئے نا جی؟ یہ جو آپ نے تقسیم کا حاصل نکالا اس کو ضرب دینا ہے مضروب میں. مضروب کیا تھا؟ 210. تو 1.5 کو آپ نے 210 میں ضرب دیا تو 315 نکل آیا. یہ ہے فرد کا حصہ. سمجھ گئے؟ بتائیے. ہاں اسی طرح آپ تمام جتنے بھی حصے ہیں نا ان کو آپ مثال دے دے کر وہ لکھ کر سمجھ لیں گے. خلاصہ کیا نکلا اس جواب کا؟ کہ فریق کو اصل مسئلے سے جو سہام ملے اس کو تقسیم کریں اس فریق کے عدد رؤوس پر. جو حاصل قسمت نکلا اس کو ضرب دیں مضروب میں. اب جو حاصل نکلا وہ ہر فرد کا حصہ ہوگا تصحیح میں سے. یہ ہو گیا دوسرے جواب کا خلاصہ. اب آ جائیں جواب نمبر 3. جواب نمبر 3 جو ہے وہ یہ دوسرے کا عکس ہے. دوسرا آپ کو طریقہ بتایا نا اسی کا عکس کرنا ہے. وہ کیا؟ مضروب کو تقسیم کریں فریق کے عدد رؤوس پر. مضروب کو تقسیم کریں فریق کے عدد رؤوس پر. جو حاصل نکلے اس کو ضرب دے دیں اصل مسئلے سے نکلے ہوئے سہام میں. یعنی اس کا برعکس کر لیں. پہلے آپ نے مسئلے کو عدد میں تقسیم کر کے مضروب میں ضرب دیا. اب مضروب کو عدد رؤوس پر تقسیم کر کے سہام میں ضرب دے دیں.
سمجھ گئے جی؟ یہ پہلے طریقے کا برعکس ہے. چلیں اوپر چلیں جی، اس کو بھی دیکھ لیں. اب مضروب کیا ہے؟ 210. 210 کو آپ تقسیم کریں 2 پر، فریق کے عدد رؤوس پر تقسیم کریں. فریق کا عدد رؤوس 2 ہے زوجات میں، تو نکلا 105. 105 کو ضرب دے دیں 3 سے. 105 کو ضرب دے دیں 3 سے، جو پہلے سیام نکلا ہوا ہے، تو 315 نکل آیا. یہ بھی سمجھ گئے؟ اب یہ 2 طریقے اس نے، یہ کتاب والے نے بتائے ہیں، یہ کتاب والے کے بتائے ہوئے طریقے ہیں. پہلا طریقہ اس نے کیا بتایا کہ اصل مسئلے سے نکلا ہوا سہام کو فریق کے عدد رؤوس پر تقسیم کر کے مضروب میں ضرب دے دیں. دوسرا طریقہ، مضروب کو فریق کے عدد رؤوس پر تقسیم کر کے اصل مسئلے سے نکلے ہوئے سہام میں ضرب دے دیں. یہ پہلے طریقے کا عکس ہو گیا، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا، یہ بھی سمجھ گئے. اب آ جائیں جو صاحب کتاب نے تیسرا طریقہ بتایا ہے. صاحب بتایا ہر فرد کے حصہ معلوم کرنے کا تیسرا طریقہ. یہ صاحب کتاب کے 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو ہم نے آپ کو ہوائی طریقہ بتایا، اس کو آپ جلندری طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ آسان تھا. تیسرا طریقہ سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، پھر وہ سمجھ آئے گا. وہ مسئلہ یہ ہے، فائدہ سمجھ لیں، نوٹ سمجھ لیں، جو آپ لکھیں ایک نوٹ لکھ لیں. اعداد کے درمیان آپ نے 4 نسبتیں پڑھی ہیں. نسبت بین الاعداد آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کون کون سی؟ ہاں، تماثل، توافق، تداخل، تماثل، تداخل، توافق، تباین آپ پڑھ چکے ہیں. ان 4 نسبتوں کے علاوہ ایک اور بھی نسبت ہے، اس کو نسبت فردی کہتے ہیں. پہلے اس کو سمجھ رہے ہیں، نسبت فردی کیا ہوتا ہے؟ اس کو نسبت فردی کہتے ہیں. فردی کہہ لیں، مفردی کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے. کوئی مفردی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی فردی بھی کہہ سکتا ہے. ہاں، وہ یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ ایک عدد دوسرے عدد سے باعتبار افراد کتنا بڑا ہے. ایک عدد دوسرے عدد سے باعتبار افراد کتنا بڑا ہے. مثلا 4 کا عدد 2 سے بڑا ہے، 2 گنا. 4 کا عدد 2 سے بڑا ہے 2 گنا. 6 کا عدد 2 سے بڑا ہے 3 گنا. 8 کا عدد 2 سے بڑا ہے 4 گنا. کتنا گنا؟ 8 گنا. ہاں، 4 گنا، نہ 8 گنا.
4 गुना होगा जी, 4 गुना ही ऐसे। हाँ, तो ये इसको कहते हैं निस्बत फर्दी, कि 2 को 4 से क्या निस्बत है? आप कहेंगे 4 2 गुना बड़ा है। 2 को 6 से क्या निस्बत है? आप कहेंगे 6 जो है ना 2 से 3 गुना बड़ा है। आपसे पूछा जाए 8 जो है उसको 2 से क्या निस्बत है? आप कहेंगे वो तो 4 गुना बड़ा है। 10 को 2 से क्या निस्बत है? आप कहेंगे 10 जो है वो तो 2 से 5 गुना बड़ा है। 10 जो है वो 2 से 5 गुना बड़ा है। इस निस्बत को निस्बत फर्दी कहते हैं। यहाँ वो 4 निस्बतों वाली बात नहीं है, ये निस्बत फर्दी वाली बात है। यहाँ आकर सराजी पढ़ने पढ़ाने वाले फंस जाते हैं, क्योंकि मुसन्निफ निस्बत भी बयान करता है और निस्बत फर्दी बयान करता है। फर्दी निस्बत का लोगों को पहले मालूम नहीं होता, उन्होंने 4 निस्बतें पढ़ी होती हैं, वो तमासुल तदाखुल तवाफुक तबायुन की तरफ चले जाते हैं, मसला हल नहीं होता। समझ गए बात है? जब ये बात आप समझ गए तो अब आए मुसन्निफ सिराजी का बताया हुआ तीसरा तरीका। मुसन्निफ कहते हैं असल मसले से जो फरीक को सिहाम मिले हैं, असल मसले से जो फरीक को सिहाम मिले हैं, इन सिहाम और अदद रूस के दरमियान निस्बत देखें। समझ गए जी? असल मसले से जो फरीक को सिहाम मिले, जैसे आपने ऊपर वाले मसले में देखा 2 ज़ौजात को 3 मिले थे, तो 3 और 2 के दरमियान निस्बत देख लें। हाँ, अच्छा। फिर इसी निस्बत के बकदर फिर इसी निस्बत के बकदर मजरूब को देख लें। फिर इसी निस्बत के बकदर मजरूब को देख लें। अच्छा, अगर मजरूब और अदद रूस बराबर हैं, अगर मजरूब और अदद रूस बराबर हैं, तो मजरूब ही हर फर्द का हिस्सा होगा। तो मजरूब ही हर फर्द का हिस्सा होगा, क्योंकि वो मजरूब और अदद रूस बराबर हैं। अच्छा जी, अगर सिहाम अदद रूस से 2 गुना है, अगर सिहाम अदद रूस से 2 गुना है, तो फिर मजरूब का 2 गुना हर फर्द का हिस्सा होगा। फिर मजरूब का 2 गुना हर फर्द का हिस्सा होगा। अब आगे मिसाल समझ लें। जैसे असल मसले से मिले हुए मसलन आदद रूस 3 है, असल मसले से मिले हुए सिहाम भी 3 है। जैसे आदद रूस 3 है,
اصل مسئلے سے نکلے ہوئے سہام بھی 3 ہیں، اور اگر عدد رؤوس 2 ہیں، سہام 4 ہیں، عدد رؤوس 2 ہیں، سہام 4 ہیں، تو اب 2 اور 4 میں نسبت 2 گنا کی ہے نا. اب آپ مضروب کا 2 گنا نکالیں گے. مضروب 7 ہے، سہام 4 ہیں، عدد رؤوس 2 ہے، مضروب 7 ہے، تو اب آپ نے مضروب کا 2 گنا نکالنا ہے، یعنی 14. تو 14 ہر فرد کا حصہ ہوگا. خلاصہ کیا نکلا؟ اگر عدد رؤوس اور سہام برابر ہیں تو مضروب ہی ہر فرد کا حصہ ہوگا. جیسے ہم نے مثال دی، عدد رؤوس 3، سہام بھی 3، مضروب 210، مضروب 7 ہے، مضروب 7، تو 7 ہی ہر فرد کا حصہ ہوگا. اور اگر عدد رؤوس اور سہام میں فرق ہو، مثلا عدد رؤوس 2، سہام 4، تو رؤوس اور سہام میں نسبت 2 گنا کی ہوگی نا، 2 اور 4 میں نسبت 2 گنا کی ہے. تو اب مضروب کا 2 گنا نکال لیں. مضروب 7 ہے، اس کا 2 گنا 14 ہے، اب 14 ہوگا ہر فرد کا حصہ. اس کو نسبت فردی کہتے ہیں جی. یہ ہے ایک طریقہ جو صاحب کتاب نے بتایا ہے. بس اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ نسبت دیکھنی ہے عدد رؤوس اور سہام کے درمیان. اگر عدد رؤوس سہام ایک جیسے ہیں تو مضروب ہی فرد کا حصہ ہے، پھر کم زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر عدد رؤوس سے سہام 2 گنا ہے تو مضروب کا 2 گنا. اگر سہام 3 گنا ہے تو مضروب کا 3 گنا. سہام 4 گنا ہے تو مضروب کا 4 گنا. اس طرح آپ نے جو نکالنا ہے وہ ہر فرد کا حصہ ہوگا. ہم نے مثال دے دی، عدد رؤوس 3، سہام 3، مضروب 7، تو 3 اور 3 تو مضروب 7، تو 7 ہی حصہ ہوگا. اگر عدد رؤوس 2، سہام 4، تو 2 اور 4 میں نسبت 2 گنا کی، مضروب 7، تو اب 7 کا آپ 2 گنا کر لیں 14، پھر 14 ہر فریق کا حصہ ہوگا، ہر فرد کا حصہ ہوگا 14 ہر فرد کا. یہ ایک طریقہ بھی بتایا ہے، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے. اب آپ کتاب کھولیں جی، کتاب لائیے.
ہاں جی، اذا اردت ان تعرف نصیب کل فریق من التصحیح، جب آپ کا ارادہ ہو کہ تصحیح سے ہر فریق کا حصہ جانو، تو ضرب دو ہر فریق کے جو اصل مسئلے سے ملا تھا، فیما ضربتہ، اسی میں جس میں آپ نے پہلے ضرب دیا، یعنی مضروب، اصل مسئلے سے نکلے ہوئے سہام کو مضروب میں ضرب دو۔ فما حصل، جو حاصل ہوا وہ اس فریق کا نصیب ہوگا، کانا نصیب ذالک الفریق، وہ اس فریق کا حصہ ہوگا۔ یہ تو فریق کا حصہ نکالا کہ مضروب کو اصل مسئلے سے نکلے ہوئے سہام میں ضرب دو تو فریق کا حصہ نکل آیا، جیسے آپ نے شروع میں پڑھا اور پچھلے سبق میں بھی پڑھا۔ آگے سوال ہے، اذا اردت ان تعرف نصیب واحد من احاد ذالک الفریق، اگر آپ کا ارادہ ہو کہ آپ جان لو اس فریق کے افراد میں سے ہر فرد کا الگ حصہ۔ اب فریق کے کئی افراد ہیں تو ہر فرد کا الگ الگ حصہ، تو کہتا ہے فقسم ما کان لکل فریق من اصل المسئلہ، اصل مسئلے سے جو ہر فریق کو حصہ ملا اس کو تقسیم کرو، اس کے عدد رؤوس پر جو حاصل نکلا اس کو ضرب دے دو، فی المضروبی، مضروب میں، ثم اضرب الخارج، خارج بمعنی حاصل، جو حاصل نکلا اس کو ضرب دے دو مضروب میں۔ اب جو حاصل نکلے گا وہ اس فریق میں سے ہر فرد کا حصہ ہوگا۔ ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ، وجہ آخر، دوسرا طریقہ، آپ مضروب کو تقسیم کرو جس فریق کے بھی عدد رؤوس پر چاہتے ہو، مضروب کو تقسیم کرو جس فریق کے بھی عدد رؤوس پر آپ چاہتے ہو، ثم اضرب الخارج، پھر جو حاصل نکلے اس کو ضرب دے دو، فی نصیب الفریق، اس فریق کے اس حصے میں جس پر آپ نے پہلے مضروب کو تقسیم کیا، جس پہ تقسیم کیا اسی فریق کے پہلے حصے میں ضرب دے دو۔ اب جو حاصل نکلا نصیب کل واحد من احاد ذالک الفریق، وہ اس فریق کے تمام افراد میں سے ایک فرد کا حصہ ہوگا۔ یہ دو طریقے ہو گئے جس کا ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک طریقہ سہام کو عدد رؤوس پر تقسیم کر کے مضروب میں ضرب، دوسرا طریقہ مضروب کو عدد رؤوس پر تقسیم کر کے سہام میں ضرب، دونوں طریقے ایک دوسرے کے عکس ہیں۔ اب تیسرا طریقہ جو ہم نے نسبت فردی کا بتایا، وجہ آخر وہ طریق النسبت، اس کو طریق نسبت کہتے ہیں، یعنی نسبت فردی۔ مصنف کہتے وہ الاوضح، وہ بڑا واضح طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نسبت دیکھ لیں سہام کی، ہر فریق کو جو اصل مسئلے سے سہام ملے اس کی نسبت دیکھ کے الی عدد رؤوسہم، عدد رؤوس کے ساتھ کیا نسبت ہے، پھر اسی نسبت کے بقدر آپ مضروب دے دیں گے، اسی نسبت کے بقدر آپ مضروب کو دے دیں گے۔ اگر سہام 2 گنا ہے تو مضروب کا 2 گنا دے دیں گے، سہام 3 گنا ہے تو مضروب کا 3 گنا دیں گے، سہام 4 گنا ہے تو مضروب کا 4 گنا دے دیں گے، سہام برابر ہے تو پورا مضروب کے برابر دے دیں گے، اسی نسبت کا حساب کر کے مضروب میں سے دے دیں گے۔ لکل واحد من احاد ذالک الفریق، اس فریق کے افراد میں سے ہر فرد کا حصہ ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یہ ہوگا جی 3 طریقے کتاب والے کے اور ایک طریقہ ہمارا بتایا ہوا۔ یہاں ذرا 1.5 منٹ کا وقفہ کرنا ہے جی، صرف 1.5 منٹ کا، 1.5 منٹ۔ آپ کو ہماری آواز صاف سنائی دیتی رہی؟ کوئی آواز میں رکاوٹ تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارا مائک کچھ خراب ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد۔ اب سوال یہ ہے
ترکہ کو تقسیم کرنے کا طریقہ. ترکہ کو ورثہ کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ. تو مصنف فرماتے ہیں کہ پہلے آپ ترکہ کو متعین کر لیں. کہ مرحوم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ کیا ہے، کتنا ہے، اس کو متعین کر لیں. اور ترکہ کو میت کے نام کے اوپر لکھا جاتا ہے. میت کے نام کے اوپر لکھا جاتا ہے. یعنی لکیر کی بائیں جانب اوپر نام اور نام کے اوپر ترکہ. یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مضروب بھی لکھتے ہیں. مضروب بھی ادھر ہی لکھتے ہیں. ان سب کو اوپر نیچے لکھنا پڑتا ہے. اب آپ نے ترکہ اور تصحیح کے درمیان نسبت دیکھنی ہے. ترکہ اور تصحیح کے درمیان نسبت دیکھنی ہے. ہاں، اگر نسبت تباین ہے اس کو آپ نمبر 1 لگا لیں. نمبر 1 اگر نسبت تباین ہے ہاں ہر وارث کو جو حصہ ملا تصحیح سے ہر وارث کو جو حصہ ملا تصحیح سے اس حصہ کو ضرب دے دیں کل ترکہ میں. پھر حاصل ضرب کو تقسیم کر دیں تصحیح پر. ہر وارث کو جو حصہ ملا اس حصہ کو ضرب دیں کل ترکہ میں. پھر حاصل ضرب کو تقسیم کر دیں تصحیح پر. اب جو حاصل نکلے گا وہ ہر وارث کا حصہ ہوگا ترکہ میں سے. اچھا جی، ہم اس کی آپ کو مثال لکھوا دیتے ہیں. ایک مثال لکھ لیں. الاب الام، لکیر لگا لیں پہلے. اور آگے لکھیں بنت. آگے پھر لکھیں بنت. جی یہ بنتان ہے، اس کو ہم نے الگ الگ لکھ لیا ذرا سمجھنا آسان ہوگا. اب آپ اس کے سہام نکال دیں. جی ٹھیک ہے، مخرج نکالیں. ہاں جی،
सुदुस 1, सुल्सान 4। ठीक हो गया, ये दो दो आपने अच्छा कर लिया। अब तरका है मसलन 7 दीनार, तरका लिखें 7 दीनार। अब आप देखें तरका और तस्हीह के दरमियान निस्बत तबायुन है, तस्हीह 6 है, तरका 7 है। अब यहां मसले कोई तस्हीह कह रहा है, इसलिए आप परेशान ना होना। जो असल मसला है उसी को मुसन्निफ ने तस्हीह कह दिया, इसलिए आप परेशान ना होना। तो तस्हीह और तरका के दरमियान निस्बत तबायुन है। तो अब क्या करना है, कहते हैं जो सिहाम निकले हैं इसको आप ज़रब दे दें तरका में। हाँ, एक एक ज़रब 7, इसी तरह दूसरा सिहाम में 1 ज़रब 7। ठीक है, आगे है मसलन 2 ज़रब 7, यही है। अब आप 1 ज़रब 7 7 निकला, तो 7 को तकसीम कर दें 6 पर। 7 को तकसीम किया 6 पर, तो क्या निकला, 1 सही 1/6, 1 सही 1/6। ये अब का हिस्सा है। फिर आगे चलेंगे, 1 सही 1/6, ये भी अब का का हिस्सा होगा। 2 का हिसाब करें, 2 को 7 से ज़रब दिया तो 14, 14 को 6 पर तकसीम किया, हाँ, तो क्या निकला, 1 सही 1/3, 1 सही 1/3। सही है जी। अब ये सबको आप जमा करेंगे तो 7 दीनार हो जाएगा। ये तरीका है कि तर्का और मसला के दरमियान, या यूं कहें कि तर्का और तस्हीह के दरमियान निस्बत तबायुन है। तो असल मसले से निकले उस सिहाम को ज़रब दें तर्का में, और जो हासिल ज़रब निकले उसको तकसीम कर दें तस्हीह पर। जो हासिल निकला उसको तकसीम कर दिया तस्हीह पर। अब जो निकलेगा वो तर्के में से हर फर्द का हिस्सा होगा। अब 7 दीनार में से बाप का हिस्सा है 1 सही 1/6, माँ का हिस्सा 1 सही 1/6, बेटी का हिस्सा 2 सही 1/3, और दूसरी बेटी का हिस्सा 2 सही 1/3। तो ये पूरे आप बेशक हिसाब कर लें, ये 7 दीनार पूरे तकसीम हो गए जी। बताइए। हाँ जी, हो गए। आपको आवाज जा रही है? ये आप इबारत पूरी लिख लें कि तर्का और तस्हीह में निस्बत तबायुन है, तो सिहाम को ज़रब दें तर्का में, जो हासिल ज़रब निकले उसको तकसीम करें तस्हीह पर। ये पूरा जुमला लिख लें, जो हासिल ज़रब निकले उसको तकसीम करें तस्हीह पर। हाँ, जो हासिल ज़रब निकले उसको तकसीम करें तस्हीह पर।
اب جو حاصل نکلے وہ ہر فرد کا حصہ ہوگا ترکہ میں سے۔ بیٹی کا حصہ 2 ہے نا جی، تو 2 کو ضرب دیں 7 میں، 14 نکلا۔ 14 کو تقسیم کریں 6 پر، 2 صحیح 1/3 نکلا۔ تو 2 صحیح 1/3 یہ بیٹی کا حصہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 2 دینار پورے اور 1 دینار کا ثلث، یہ ایک بیٹی کا ہوا۔ دوسری بیٹی کا بھی 2 دینار پورے اور 1 دینار کا ثلث، تو یہ 4 دینار 2 ثلث ہو گیا نا، 4 دینار پورے اور 2 ثلث یہ ہو گیا۔ اب یہ سدس سدس جو ادھر ملا ہوا ہے، 1 صحیح 1/6 1 صحیح 1/6، تو یہ 2 سدس مل کر یہ 1 ثلث ہو گیا۔ تو 1 دینار کے ثلثان ادھر گئے تھے بیٹیوں میں، 1 ثلث یہاں آ گیا، تو 1 دینار یوں تقسیم ہو گیا اور باقی پورے پورے تقسیم ہو گئے 6 کے 6 پر۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں جب آپ نے 7 کو 6 پر تقسیم کیا ہے تو 1 صحیح 1/6 نکلا نا، 1 صحیح 1/6۔ چلیں آپ اس مثال کو میں ذرا اور پھیلا دیتا ہوں، آپ اس مثال کو دوبارہ لکھیں، ہم اور آسان کرتے ہیں۔ چلیں، نہیں اب میرے خیال میں آ گیا، میں اس کو اور بھی آسان کر کے دیتا ہوں۔ آپ دوبارہ لکھیں مثال کو، الاب الام، آگے آپ بنات 4 لکھیں، بنت 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 4 دفعہ لکھ لیں۔ چلیں اب کریں، بالکل حساب سیدھا ہو جائے گا آپ کا۔ ترکہ 7 ہے، تصحیح 6 ہے، ہاں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سہام کو ترکہ میں ضرب دیا، سہام 1 ہی ہے، ترکہ 7 ہے، تو مضروب 7 ہی نکلا۔ 7 کو ضرب دیں 6 میں، 7 کو تقسیم کیا 6 پر، تو 1 صحیح 1/6، ہر ایک کا حصہ 1 صحیح 1/6 لکھ لیں۔ 7 کو تقسیم کیا 6 پر، تو اب کا حصہ کیا نکلا، 1 صحیح 1/6۔ آگے بھی ام کا بھی اسی طرح، بنت کا بھی اسی طرح۔ اب جو 1 صحیح سب کو 1 1 پورا مل رہا، تو 6 تو یہ ہو گئے نا، 7ویں کے ہم نے 6 حصے کر دیے، ہر ایک کو سدس 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 1/6 1/6 1/6 ہر ایک کو دے دیا، تو 7واں جو ہے وہ یوں تقسیم ہو گیا، تو پورے ہو گئے 7۔
اب بنات 4 ہیں تو ایک کو ایک صحیح 1/6 مل رہا، اگر 2 بنات ہوتی تو ایک صحیح، ہم نے کہا تھا 1/3 ہے، وہ سلس مل جائے گا، سدس کی بجائے سلس مل جائے گا، 2 کو سلسان مل جائے گا، یہاں 4 بیٹیاں کا سلسان ہو گیا، اور باپ اور کا ایک سلس ہو گیا، 7واں دینار اس طرح تقسیم ہو گیا، اور 6 دینار اس طرح تقسیم ہو گئے کہ سب کو پورا پورا آ گیا. سمجھ گئے جی؟ کیونکہ 7 اور 6 کے درمیان تباین تھا، تو 7 کو ضرب دیا، پہلے سہام کو ضرب دیا، سہام چونکہ ایک ہی ہے تو 7 نکلا، مضروب کو 6 میں ضرب دیا، 6 میں تقسیم کرنا ہے، 7 کو 6 میں تقسیم کرنا ہے، تو 1/6، سب کا ایک ایک حصہ نکلا ہے. صحیح ہے، آگے چلیں. چلیں، آپ مطمئن ہو گئے تو آگے چلیں. دوسری صورت، یہ صورت کیا تھی کہ ترکہ اور تصحیح کے درمیان تباین تھا، تو یہ صورت جو اوپر آ گئی. اب دوسری صورت، اگر ترکہ اور تصحیح کے درمیان توافق ہو، اگر ترکہ اور تصحیح کے درمیان توافق ہو، تو سہام کو ترکہ کے وفق میں ضرب دے کر، سہام کو ترکہ کے وفق میں ضرب دے کر حاصل ضرب کو تصحیح کے وفق میں ضرب دینی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اگر ترکہ اور تصحیح کے درمیان توافق ہو تو سہام کو ترکہ کے وفق میں ضرب دے کر حاصل ضرب کو تصحیح کے وفق میں ضرب دیں. اب جو حاصل نکلا وہ ہر فریق کا حصہ ہوگا ترکہ میں سے، وہ ہر فریق کا حصہ ہوگا ترکہ میں سے. اب آپ اس کو اوپر والی مثال پر ہی چلے جائیں، 7 دینار کے آپ 9 کر لیں، مثال وہی اوپر والی لے لیں، اور 7 دینار کی جگہ آپ 9 کر لیں. اب کر لیں جی آپ. تو آپ نے چونکہ 6 اور 9 کے درمیان نسبت توافق ہے تو ترکہ کا وفق نکالو. ہاں، 3، ایک کو ضرب دیا 3 میں، تین ہی نکلا. 3 کو پھر آپ 6 کے وفق میں ضرب دیں، 6 کا وفق کیا تھا؟ 2. ہاں، تو 3 ضرب 2، 6 نکلا.
صحیح نہیں مسئلہ نکلا؟ ہاں 6 اور 9 میں نسبت تباین ہے، توافق ہے، ان کا عاد 3 ہے، 3 اور 9، 1 3، 6 کو 3 کو تقسیم کیا، پھر 3، ایک ہی حصہ نکلا، کیا حصہ نکلا ہے؟ ہاں 9 کا وفق 3، تو 1 کو آپ نے ضرب دیا 3 سے، وہ تو 3 ہی نکلا، 3 کو آپ نے تقسیم کرنا ہے تصحیح پر، جیسے پہلے کیا تھا۔ تصحیح 6 ہے، 3 کو تقسیم کیا 6 پر، 1/2 نکل آیا، لیکن 6 کا بھی تو وفق نکالا ہوا، 6 کا وفق کیا نکالا تھا؟ 2، 3 کو تقسیم کیا 2 پر، میرے خیال میں 3 کو 2 پر تقسیم کیا ہے، ہاں تو کیا نکلا؟ تصحیح کے وفق پر، تصحیح کا وفق کیا ہے؟ 2، ہاں تو 3 تقسیم بر 2، ایک صحیح 1/3، 1/2 نکلا، 1/2، 1/2، یہ حصہ ہے جی سب کا، یعنی 1.5 دینار سب کو آئے گا، 9 دینار میں سے 1.5 سب کو آ جائے گا۔ بیٹیاں بھی 2 کی بجائے اگر 4 لکھ لیں گے تو آپ کے لیے وہی آسان ہو جائے گا، 1.5 دینار سب کو آ جائے گا، 9 دینار ہے، سب کو 1.5 آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ وفق کی مثال ہے۔ یہ بھی سمجھ گئے؟ بتا دیجئے سمجھ گئے؟ آگے چلیں؟ آگے چلیں؟ جی ٹھیک ہے، مصنف ایک مسئلہ بتا رہا ہے، کہتے ہیں اگر مرنے والے نے ترکہ کی بجائے قرض چھوڑا ہے، مرنے والے نے ترکہ کی بجائے، مال کی بجائے اپنے ذمے قرض چھوڑا ہے، تو اس کا حساب آپ یوں کرو کہ ورثہ کی جگہ قرض خواہوں کے نام لکھو، ورثہ کی جگہ پر قرض لینے والوں کے نام لکھو، 1 2 3 4 5 7 جتنے قرض لینے والے ہیں ان کے نیچے ان کے قرض لکھو، پھر تمام سہام کو جمع کر کے مخرج نکال لو، تمام سہام کو جمع کر کے مجموعہ کو مخرج بنا لو،
مثال مثال لکھو. ایک شخص مثلا فوت ہوا، آگے لکیر لگاؤ، لکیر لکیر لگاؤ. ہاں، یہاں جہاں آپ نام لکھتے ہیں یہاں مقروض لکھو. جہاں آپ میت کا نام لکھتے ہیں نا وہاں آپ لکھو مقروض. جی یہ مقروض مرا ہے. اچھا، اب آپ لکیر لگائیں. ہاں، نیچے مختلف نام لکھ لیں جنہوں نے قرضہ لینا ہے. مثلا ایک قرضہ لینا ہے دانش نے، نیچے لکھیں دانش، اس نے لینے ہیں 4 روپے. آگے لکھیں مثلا طلحہ، اس نے لینے ہیں 100 روپیہ. آگے ایک اور لکھیں مثلا آگے ہے سکینہ، اس نے قرضہ لینا ہے 50 روپے. آگے پھر کوئی اور قرض خواہ لکھ لیں. مثلا ناصر ہے، ہاں، اس نے قرض لینا ہے 30 روپے. اب اس سب کو جمع کر لیں. یہ ہے جی طریقہ. کہتے کل مالیت کو 184 حصوں میں تقسیم کر کے اب ان قرض خواہوں کو اتنے اتنے حصے دے دیں. 4 اس کو دے دیں، 100 اس کو دے دیں، 50 اس کو دے دیں، 30 اس کو دے دیں. مقروض کا قرض اتر گیا. ہماری طرف سے ایک نصیحت یاد رکھیں، یہ جو عموماً مسائل میں لکھتے ہیں نا زید عمر بکر، زید عمر بکر، ان ناموں کو لکھنے سے پرہیز کریں. اصل میں اکثر کتابیں لکھنے والے پرانے لوگ شیعہ تھے، اور شیعہ چونکہ صحابہ کا دشمن ہے تو مثالیں بھی ایسی لایا. زید حضرت نبی پاک کا بیٹا ہے، عمر حضرت عمر کو کہتے ہیں، بکر حضرت ابو بکر کا نام لکھتے ہیں. جب بھی مثال دیتے زید عمر بکر، زید عمر بکر، زید عمر بکر. یہ اصل میں انہوں نے صحابہ کے ناموں کو بگاڑا ہے. چونکہ اکثر شیعہ تھے اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی. آنے والوں کو خیال نہیں آیا کہ ہم مثالوں کو تبدیل کر لیں. وہ ہر مثال میں زید عمر بکر، زید عمر بکر کی مثال دیتے رہتے ہیں. یہ شیعوں کی سازش تھی. لہذا کبھی بھی مثال لکھیں تو زید عمر بکر کی مثال نہ لائیں، کوئی اور مثال لائیں. تھوڑے نام ہیں، جیسے ہم نے آپ کو مختلف نام لکھوا دیے. یاد رہے گی یہ بات؟ سنیوں کی کتابیں تو ہیں لیکن بس انہوں نے خیال نہیں کیا، وہی مثالیں پرانی چلتی آ رہی انہی کو دھکا دھک لگاتے جا رہے. یہ جو صرف نحو کی اکثر کتابیں ہیں نا پرانی، وہ ساری شیعہ ہے. ارشاد الصرف، پھر آگے چلیں جی یہ بہائی ہے، یہ میر ہے، میزان ہے، یہ سارے اکثر شیعہ تھے. نحوی بھی کافیہ والا شیعہ. تو انہوں نے وہ مثالیں دے دی، آگے والوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ہم مثالوں میں نام تبدیل کر لیں. وہ صحابہ کے دشمن تھے بغیرت، انہوں نے ان ناموں کو استعمال کیا. دیکھیں جی ذہن نہیں گیا تو اس لیے تو متاخرین نے اس کو درست نہیں کیا. ذہن اگر چلا جاتا تو خیال کر لیتے. چلے اب ہم نے بتا دیا تو آئندہ آپ مثالوں میں
ہمیشہ اور نام لائیں گے انشاءاللہ. یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ اچھا، اب آگے ایک اور بات مصنف کہہ رہے ہیں. مصنف فرماتے ہیں اگر ترکہ میں کسر ہو، اگر ترکہ میں کسر ہو تو ترکہ اور تصحیح دونوں کو پھیلا لیتے ہیں. اگر ترکہ میں کسر ہو تو ترکہ اور تصحیح دونوں کو پھیلا لیتے ہیں تاکہ حساب کرنا آسان ہو جائے. مثلا ترکہ ہے 7.5، مثلا ترکہ ہے 7.5. اب یہ کسر ہے نا، عدد صحیح تو ہے نہیں، 7.5 ہے، کسر ہے. تو اب کیا کریں گے؟ ترکہ اور تصحیح دونوں کو پھیلا لیں گے. پھیلانے کے بعد جو ترکہ نکلے گا اس کو کہیں گے ترکہ مبسوط، جو تصحیح نکلے گی اس کو کہیں گے تصحیح مبسوط. اب پھیلانے کا طریقہ دکھا رہا، بتا رہا. کہتے یوں کرو، عدد صحیح کو مخرج کسر سے ضرب دے دو. عدد صحیح کو مخرج کسر میں ضرب دے دو. پھر اس کے اندر مقدار کسر کو جمع کر لو. مقدار کسر کو جمع کر لو. اب جو عدد نکلا وہ ہوگا ترکہ مبسوط. کیا مشکل ہے جی؟ مجھے بتائیے کیا مشکل لگا آپ کو؟ مشکل نیست کے آسان شبد. نہیں مشکل نہیں لگے گی. ابھی دیکھو آپ کو آسان ابھی سمجھا دیں گے. کون سی تقسیم آپ کو مشکل لگی؟ دیکھو 7.5 ہے تو 7.5 میں 7 عدد صحیح ہے. ابھی یہ آپ کو مثال نہیں نا اس لیے مشکل لگا. 7.5 لکھو، 7.5 لکھو. 7 سے 1/2. ہاں، اب یہ عدد صحیح 7 ہے، مخرج کسر 2 ہے، مقدار کسر 1 ہے. مخرج کسر اور مقدار کسر پہلے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں، مخرج کسر 2 ہے، مقدار کسر 1 ہے. آپ کو شروع میں بتایا ہوا ہے کہ جب کسر لکھتے ہیں تو اوپر والے عدد کو مقدار کسر کہتے ہیں، نیچے والے کو مخرج کسر کہتے ہیں. یہ نہیں سمجھایا تھا؟ ہاں، سمجھایا تو تھا مجھے. یہاں تو بس ٹھیک ہے. اوپر والے کو مقدار کسر، نیچے والے کو مخرج کسر. تو آپ 7 کو ضرب دیں 2 میں، 7 کو ضرب دیا 2 میں، 14 نکلا. اس میں 1 جمع کر دو. عدد صحیح کو ضرب دینا ہے مخرج کسر میں، ضرب دے کر اس میں مقدار کسر کو جمع کرنا ہے. 7 کو ضرب دیا 2 سے، 14. اس میں 1 کو جمع کر دیا تو نکل آیا 15. کیوں جی؟ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں.
عدد صحیح کو ضرب دیں مخرج کسر میں جو لکیر کے نیچے ہے. تو 7 کو ضرب دیا 2 میں 14 نکل آیا. اب اس میں جمع کر دیں مقدار کسر کو یعنی 1 کو تو 15 نکل آیا. اس کو کہیں گے ترکہ مبسوط. اس کو کیا کہیں گے؟ اب 7.5 کو ہم نے پھیلا کر 15 بنا لیا. 7.5 کو ہم نے پھیلا کر کیا بنا لیا؟ 15 بنا لیا. اچھا 7.25 کو مبسوط کرنے کا طریقہ لکھ لیں. 7.25 مثلا لکھیں 7/1/4. 7 سے ہی 1/4 نیچے آ جائے نا, نیچے آ جائیں. 7.25 7.25 لکھیں. 7 سے 1/4. 7 کو ضرب دیا 4 سے, اس میں جمع کر دیا 1 کو تو 29 نکل آیا. 29 نکل آیا. یہ ہے مبسوط. اب مصنف کتنے مشکل طریقے سے سمجھا رہا کہ عدد صحیح کو ضرب دو مخرج کسر میں, جو حاصل نکلے اس میں مقدار کسر کو جمع کر دو تو یہ ہوگا ترکہ مبسوط. ہم آپ کو آسان طریقہ بتا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو ترکہ میں کسر ہے آپ اس کو ڈبل کر لو. جو ترکہ میں کسر ہے آپ اس ترکے کو کیا کر لو؟ ڈبل کر لو. اگر پھر بھی کسر ہو تو پھر ڈبل کر لو. اگر پھر بھی کسر ہو تو پھر ڈبل کر لو. کہیں نہ کہیں جا کے عدد صحیح نکل آئے گا. دیکھو 7.5 ہے, 7.5 کو ڈبل کر لو تو 15 نکل آئے گا. یہی ہے نا. وفاق میں کتاب والا طریقہ آئے وہ بھی ہم نے آپ کو سمجھا دیا. کون سا مشکل ہے؟ انشاءاللہ آپ ہمارے ہوتے ہوئے آپ پریشان نہ ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کتاب کے اتنے ماہر ہو جائیں گے, آپ تھوڑا سا اس میں تکرار وغیرہ کریں, وفاق کا پرچہ بنانے والا پیچھے رہ جائے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ڈبل کر لو. اب 7.25 ہے نا, 7.25 کو مثال کے طور پر آپ نے ڈبل کر لیا, 14.5 نکل آیا. 14.5 کو پھر ڈبل کر لو, 29 نکل آیا. ہم آپ کو آسان طریقہ بھی بتا دیتے ہیں, کتاب والا طریقہ بھی بتا دیا. کتاب والا کہتا ہے کہ عدد صحیح کو مخرج کسر میں ضرب دے دو, جو حاصل نکلے اس میں مقدار کسر کو جمع کر دو. مطلب وہی ہے کہ آپ نے کسر والے عدد کو کیا کرنا ہے؟ ڈبل کر لینا ہے. 7.5 کو ڈبل کرنا ہے, 15 ہوگا. 7.25 کو ڈبل کریں 14.5 ہوگا. 14.5 کو پھر ڈبل کریں 29 کا عدد نکل آئے گا. تو عدد صحیح برآمد ہو جائے گا. اس لیے آپ ہماری جو کتاب ہے نا ہدایت الفرائض, اس کا صفحہ نمبر 41 یہ آپ اچھی طرح دیکھ لینا. یہ تو ترکہ کو مبسوط بنانے کا طریقہ. اب تصحیح کو مبسوط بنانے کا طریقہ. تصحیح کو ترکہ کے مخرج کسر میں ضرب دے دیں صرف. اب تصحیح مثلا 6 ہے, ترکہ مثلا 7.5 ہے, تو آپ نے 6 کو ترکہ کے مخرج کسر میں یعنی 2 میں ضرب دینا ہے بس. ترکہ کا مخرج کسر 2 تھا نا, 2 میں ضرب دے دو 6 کو تو 6 ہو گیا 12. 6 ضرب 2 12. ہماری کتاب آپ کے پاس PDF میں موجود ہوگا, ہدایت الفرائض. آپ کے پاس موجود ہے انشاءاللہ.
ہاں اس کا آپ اگر صفحہ نمبر 41 دیکھ لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے. طریقے تو ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، مشکل تو نہیں ہے. تو ترکہ کو پھیلانے کا طریقہ مقدار کسر کو جمع کرنا ہے اور مخرج کسر میں ضرب دینی ہے. اور تصحیح کو پھیلانے کا طریقہ تصحیح کو صرف ترکہ کے مخرج کسر میں ضرب دینی ہے. تصحیح تھا 6، ترکہ تھا 7.5، تو ترکہ کو ہم نے مبسوط کر کے بنا لیا 15. تصحیح کو ہم نے مخرج کسر میں ضرب دیا یعنی 2 میں، تو تصحیح ہو گیا 6 سے 12. اب 12 اور 15 کا مقابلہ چلے گا. تو تصحیح مبسوط ترکہ مبسوط، سمجھ گئے؟ تصحیح مبسوط ترکہ مبسوط، سمجھ گئے؟ جب ترکہ کو پھیلائیں گے تو پھر تصحیح کو پھیلانا پڑے گا. تصحیح کو بھی ڈبل کرنا ہے، ترکہ کو بھی ڈبل کرنا ہے. پھر بھی کسر ہو تو پھر اور ڈبل کرنا ہے. چلتے جائیں گے، صحیح عدد نکل آئے گا. کتاب دیکھیں، فصل فی قسمت الترکات بین الورثہ والغرماء. یہاں واو بمانا او ہے، یہاں واو بمانا او ہے، او ہے او. بعض نسخوں میں او بھی ہوگا شاید. فصل ہے ترکہ کی تقسیم بین الورثہ، ورثہ کے درمیان، اور غرماء، قرض خواہوں کے درمیان. اگر کسی کے قرض خواہ ہے تو پھر اس کے ترکے کو قرض خواہوں کے درمیان کیسے تقسیم کرنا ہے، اس کا بھی طریقہ آپ کو اس کے فصل میں بتائے گا. اذا کان بین التصحیح والترکہ مباینہ، کہتا ہے اگر تصحیح اور ترکہ کے درمیان نسبت تباین ہے تو ہر وارث کے سہام کو ضرب دے دو جو اس کو تصحیح سے ملے. فی جمیع الترکہ، تمام ترکہ میں. ترکہ اور تصحیح کے درمیان نسبت تباین ہے تو سہام کو ترکہ میں ضرب دے دو. ثم مقسم المبلغ، اب جو حاصل نکلے اس کو تقسیم کر دو علی التصحیح، تصحیح پر. مثال اس کی ہم نے آپ کو لکھوائی، 2 بیٹیاں، ماں باپ اور ترکہ 7 دینار. اگر آپ 2 بیٹیوں کو 4 بنا کے لکھ لیں گے تو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا. وَإِنْ كَانَ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَالتَّرْكَةِ مُوَافَقَةٌ، اگر تصحیح اور ترکہ کے درمیان نسبت توافق ہے تو ہر وارث کو جو تصحیح سے سہام ملے اس کو ضرب دے دو ترکہ کے وفق میں. پھر جو حاصل نکلے اس کو تقسیم کر دو تصحیح کے وفق پر. اب جو حاصل نکلا وہ حصہ ہوگا اس وارث کا فی الوجہین، دونوں طریقوں کے مطابق. یعنی طریقہ تباین کے مطابق بھی نکل آئے گا، طریقہ توافق کے مطابق بھی نکل آئے گا. ھذا لمعرفت نصیب کل فرد، یہ تو ہر فرد کے پہچان کا طریقہ ہے، ہر فرد کا حصہ نکالنا. اگر ہر فریق کا حصہ نکالنا ہے تو پھر آپ جو اصل مسئلے سے حصہ نکلے تھا اس کی ضرب تقسیم کر لو. اما لمعرفت نصیب کل فریق، اگر ہر فریق کا حصہ نکالنا ہے تو پھر ہر فریق کو جو اصل مسئلے سے حصہ ملا تھا اس کو ترکہ کے وفق میں ضرب دے کر حاصل ضرب کو مسئلہ کے وفق پر تقسیم کر دو. اور اگر ترکہ اور مسئلہ کے درمیان توافق ہے تو پھر تو یہ ہو گیا. اگر تباین ہے فضرب فی کل ترکہ، تو پھر اصل مسئلے سے مسئلے نکال کو مسئلے کو سہام کو کل ترکہ میں ضرب دے دیں اور جو حاصل نکلے اس کو اصل مسئلہ میں تقسیم کر دیں. اب جو نکلے گا وہ اس فریق کا حصہ ہوگا. فریق کا حصہ نکالنے کا طریقہ اصل مسئلے سے نکلے ہوئے سہام کی ضرب تقسیم کرنی، اور افراد کا حصہ نکالنے کا طریقہ تصحیح سے نکلے ہوئے سہام کو ضرب تقسیم کرنی ہے. وَأَمَّا فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ، اور جو قرضوں کی ادائیگی کا مسئلہ ہے تو کہتے ہیں دین کل غریم، ہر قرض خواہ کا دین بمنزلہ سہام لکھیں جہاں حصے لکھتے ہیں ہر وارث کے. ومجموع الدیون، اور ان کا مجموعہ جو ہے قرضوں کا اس کو تصحیح کی جگہ پر لکھیں بمنزلت التصحیح، اس کو تصحیح کی جگہ پر لے آئیں جیسے ہم نے آپ کو کر کے دکھا دیا. آگے کہتے ہیں ان کان فی الترکۃ قصور، اگر ترکہ میں کسر ہو فبسط الترکۃ والمسلۃ کلتیہما، تو ترکہ اور مسئلہ دونوں کو پھیلانا ہے. پھر ترکے کو بھی میں پھیلانا ہے،
مسئلے کو یعنی جو تصحیح اس کو بھی پھیلانا ہے. پھیلانے کا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا وہ سمجھ لیں. کتاب کی عبارت مغلق ہے. کہتے اجعلہما، پھیلانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کو من جنس الکسر، کسر کی جنس میں بنا لو. یہ کسر کی جنس بنانے کا کیا طریقہ ہم نے آپ کو بتایا. کتاب والے نے تو ایسے عجیب سا لفظ بول دیا ہے. ہم نے آپ کو بتا دیا کہ عدد صحیح کو مخرج کسر میں ضرب دے کر مقدار کسر میں جمع کر لیں. اس کو کہتے ہیں اجعلہما من جنس الکسر، اس کو کسرے کی جنس بنا دو. بڑا مغلق لفظ ہے. طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیا. ثم قدم فیہ ما رسمناہ، پھر وہی کام کرو جو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. پھر وہی حصے نکالنے کا طریقہ جو ضرب تقسیم آپ کو بتا دیا وہ کام کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سمجھ گئے جی؟ ارادہ تو تھا کہ آپ کو تخارج بھی آج پڑھا دیں گے لیکن وقت زیادہ ہو گیا. بتائیے مجھے کون سی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ سمجھانے کا میں ذمہ دار ہوں. سمجھانے کا میں ذمہ دار ہوں. بعد میں یاد کرنے کے آپ ذمہ داری اٹھا لیں. بتائیے سمجھ گئے؟ اچھا جی، تکرار کر لینا. اگر پھر بھی کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو ہم پھر سمجھائیں گے. یہ کچھ پوچھ رہے تھے تصحیح کو پھیلانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا پوچھ رہے تھے؟ تصحیح کو پھیلانے کی کوئی بات پوچھ رہے تھے. پھر لائیے اپنا سوال سکرین پر. ترکہ کو پھیلانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو ڈبل کرنا ہے. اگر پھر بھی صحیح عدد نہ نکلے تو پھر ڈبل کرنا ہے. یہ آسان طریقہ. مصنف نے جو بتایا ہے وہ کہتا ہے عدد صحیح کو مخرج کسر میں ضرب دیں، جو حاصل نکلا ہو اس میں مقدار کسر کو جمع کر دیں. اب 7.5 میں 7 عدد صحیح ہے، 2 مخرج کسر ہے، 1 مقدار کسر ہے. تو 7 کو ضرب دیا 2 سے 14 ہو گیا. اب اس میں جمع کر دیا 1 کو تو 15 ہو گیا. تو ترکہ پھیل کر 14.5 سے پورا 15 ہو گیا. اور تصحیح کو صرف مقدار کسر میں ضرب دینی، اس مخرج کسر میں یعنی نیچے والے عدد میں. تصحیح 6 تھا، اس کو 2 سے ضرب دے کر 12 کر لیا. اور کیا قرضے کی کیا بات پوچھ رہے تھے؟ آپ ریکارڈنگ بند کر کے بات کر سکتے ہیں.